نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکایت کمسن لڑکا۔ حضرت عبداللہ بن داسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بصرہ کے بازار میں ایک لڑکے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ وہ بولا، دوزخ کی آنکھ سے ڈر کر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم کم سن ہو، تمہیں دوزخ کی آنکھ کا کیا ڈر ہے؟ وہ بولا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی رکھ دیتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ بڑے بڑے نافرمانوں کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹوں کو بھی آگ میں نہ ڈال دے۔ میں اس کمسن لڑکے کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اور اس سے کہا، بیٹا کیا تم میرے پاس رہنا منظور کرو گے؟ وہ بولا، مگر چند شرطوں پر۔ میں نے کہا، بولو کیا شرطیں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگے تو کھانا کھلاؤ، پیاس لگے تو پانی پلاؤ، اور مجھ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، اور میں مر جاؤں تو مجھے زندہ کر دو۔ میں نے کہا، بیٹا ان سب باتوں پر میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو بولا، تو پھر جائیے اپنا کام کیجیے، میں جس آقا کے در پر ملازم ہوں وہ ان سب باتوں پر قادر ہے۔ سبق: اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور آج کل بڑے بڑے بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت ابو یعقوب موسیٰ علیہ الرحمہ نے مجھے سنایا کہ میرے ایک مرید کا انتقال ہو گیا تو اس کا غسل میں نے خود کیا۔ جب میں اسے غسل دے رہا تھا تو میرے مرید نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، حالانکہ وہ ٹپڑے پر پڑا ہوا تھا اور میں اسے نہلا رہا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا اور تختہ وغیرہ جہاں پر مردے کو رکھا جاتا ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں تم مرے نہیں بلکہ ایک گھر سے انتقال کر کے دوسرے گھر چلے گئے ہو، تم زندہ ہی ہو، چھوڑ دو میرے انگوٹھے کو۔ یہ سن کر میرے مرید نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ سبق: اللہ والے مرتے نہیں بلکہ اس جہان سے اس جہان میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں با ارادہ حج گھر سے نکلا، یعنی اس ارادہ سے نکلا کہ حج کو جاؤں، اور جب بغداد شریف پہنچا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ سوچا کہ واپسی پر حاضری دوں گا۔ راستے میں پیاس نے بہت ستایا تو ایک کنویں پر پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ کنارے پر کھڑے ہو کر ایک ہرن پانی پی رہا ہے۔ میں خوش ہوا کہ کنویں کا پانی بہت قریب ہے۔ میں جب کنویں کے پاس پہنچا تو ہرن واپس چلا گیا تو پانی بھی نیچے چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور واپس ہوتے ہوئے اتنی بات زبان سے نکلی کہ میرا درجہ ہرن کے برابر بھی نہ ہوا۔ ہرن کے لیے پانی اوپر آ گیا تو میرا درجہ ہرن کے برابر بھی نہیں ہوا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، بے صبر آدمی، تمہارا تجربہ کیا گیا ہے مگر تم بے صبر نکلے، چلو واپس کنویں پر اور پانی پی لو۔ میں پھر کنویں پر پہنچا تو کنواں
پانی سے کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ میں نے پانی پیا اور مشکیزہ بھی بھر لیا، پھر یہ پانی مدینہ منورہ تک ختم نہ ہوا۔ حج سے واپسی پر جب بغداد پہنچا ہوں تو حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت جنید نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے عبداللہ، اگر کنویں پر تھوڑی دیر اور صبر کرتے تو پانی تمہارے پیروں کے نیچے سے ابلنے لگتا۔ سبق: اللہ والوں کا یہ علم و عرفان ہے کہ جو بات ایک جنگل میں واقع ہوئی وہ حضرت جنید کو بغداد شریف میں معلوم ہو گئی، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے مثل بنتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے گھر کی بات کا علم بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔